مفتی صاحب جس طرح ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت عبیدہ نے قبول اسلام میں سبقت لی اور سابقون میں آپ کا شمار ہوا، وہ ارشاد فرمائیے پھر دار ارقم کی مرکزیت اور تاریخ اسلام میں اس کی اہمیت، وہ کس نوعیت کی سرگرمیوں کا مرکز تھا، اور حضرت عبیدہ چونکہ وہاں بھی حاضر خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے رہتے تھے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو اولین ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، اور اسلام کے فروغ کے لیے جو قربانیاں دینے والے عظیم ہستیاں ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں جی ہر وہ مشکل جس کا سامنا کفار کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے کرنا پڑا، ان مشکلات سے حضرت عبیدہ بن حارث گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی عمر اگرچہ اتنی تھی کہ آپ نوجوانوں میں شامل نہیں تھے، جی معمر لوگوں میں شامل تھے، بڑی عمر کے لوگوں میں شامل تھے، لیکن آپ نے جس ایمانی جذبے کا اظہار کیا وہ جوانوں جیسا وہ ہے۔ جوانوں جیسا تھا، اور جو استقامت دکھائی وہ جوانوں جیسی تھی۔ اور جو لوگ بھی ایمان لا رہے تھے شروع میں، چونکہ تعداد بھی کم تھی، اہل ایمان ظاہری لحاظ سے، افرادی قوت کے لحاظ سے یا ظاہری جمعیت کے لحاظ سے کمزور بھی تھے، تو اتنی ہی شدت سے انہیں مخالفین کی طرف سے مخالفتوں کا اور تکلیفوں کا اور اذیتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ ایسا بھی ہوا کہ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو ابتدائی جو اسلام لانے والی ہستیاں تھیں ان کو پبلکلی عبادت میں دیکھا یا کسی دینی مصروفیت میں دیکھا، تو انہوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اب وہاں فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دار ارقم کو چنا جائے، جہاں پر ہم اللہ کی عبادت بھی کر سکیں، اور یہ جو ابتدائی اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں ان کی تربیت کا اہتمام بھی ہو سکے، اور وہاں سے اسلام کی دعوت کو فروغ پذیر کرنے کے لیے کاوشیں بھی منظم طور پہ آگے بڑھائی جا سکے۔ یہ جو دار ارقم کا ایک سنگ میل ہے اس اسلام کے سفر میں، یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ عظیمت کا نشان بھی ہے، بے شک، دعوت و تبلیغ کا نشان بھی ہے، اور تعلیم و تربیت کا مرکز بھی ہے۔ واہ، یعنی یہ وہ مرحلہ ہے اسلام کی دعوت کا اور اسلام کے سفر کا ابتدائی زمانے سے ہی، جس میں وہ ساری باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں جو کسی بڑے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے رجال کار کی تیاری کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ دار ارقم ڈاکٹر صاحب جیسے ہم دیکھتے ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر، حضرت ارقم بن نبی ارقم مخزومی کا گھر ہے وادی منا کے اندر، اور حضرت ارقم کی عمر اس وقت جو تھی کم و بیش 15-16 برس تھی۔ اچھا، تو کوئی یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ اتنا عمر کا نوجوان کوئی اتنا بڑا، یعنی اگر میں کفار مکہ کے پرسپیکٹیو سے بات کروں تو اتنا بڑا کوئی رسک لے لے گا کہ وہ دعوت جس کے آغاز کو مکہ کا ہر شخص اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا ہے، اسلام کا مخالف، اتنے بڑی دعوت کو وہ اپنے گھر کے مرکز کے طور پہ اختیار کر لے گا۔ سارے یعنی رئیس کافروں کی دشمنی مول لے گا، پاسبل نہیں تھا نا، جہاں بڑے بڑے لوگ حوصلہ نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا میرٹ تھا، ایک اسٹرینگتھ تھی دار ارقم کی، جس نے مرکز بنا دیا ابتدائی اسلام کے ادوار کے اندر۔ اب وہ گھر نہ رہا، اب وہ ایک انسٹیٹیوشن بن گیا، ایک تربیت گاہ بن گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبیدہ ابن حارث کا گویا یہ بھی کہ امتیاز ہوا کہ آپ ابتدائی اسلام لانے والوں میں بھی ہیں، اور ان ہستیوں کے ساتھ اس خلوت میں، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے اسلام کی تربیت لی، اسلام سیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ یعنی دیکھیں یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں جہاں موجود ہیں، جہاں سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت بلال ہیں، اور حضرت بلال کو تو آپ کا بھائی بھی بنایا گیا، مکی مواخات میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو بڑی بڑی ہستیاں وہاں موجود ہیں، تو اب ان کی موجودگی میں رہتے ہوئے انہوں نے دین کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کا فیض اٹھایا۔ تو نولی صاحب معذرت کے ساتھ ذرا دار ارقم کو اس نقطہ نظر سے کچھ ارشاد فرمائیے کہ وہ ایک گھر ہے نا، نجی گھر ہے، اس میں افراد خانہ بھی ہیں، کتنی بڑی قربانی ہے کہ گھر کو کسی تحریک کے لیے وقف کر دینا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا چین، ظاہری آرام، سکون سب انہوں نے قربان کر دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیغام کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل، یعنی انہوں نے ہر خطرہ اپنی جان پہ لے لیا نا، بالکل اپنی جان پہ لے لیا ہر خطرہ، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کوئی نیا کوئی شخص لانے سے پہلے بھی کتنی انکوائری کی جاتی،
جو اسلام کی دعوت دینے والے صحابہ کرام تھے، جب وہ کسی نئے شخص سے ملتے، کوئی نیا شخص آپ سے ملاقات کی تمنا کرتا، تو اسے دار ارقم میں لانے کے لیے بھی بہت احتیاطیں کی جاتی. یعنی کیا ماحول تھا، کتنی سختیوں کا ماحول تھا، کتنی شدتوں کا ماحول تھا. اس ماحول کے اندر رہ کر حضرت ارقم نے یہ جو پیشکش کی اور اس ذمہ داری کو اٹھایا. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دار ارقم میں اسلام جب آیا انتہائی کمزور حالت میں تھا. جب دار ارقم سے دوبارہ معاشرے کی طرف پلٹا تو بہت بڑی طاقت میں تھا. بے شک. یعنی دار ارقم کی دعا بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور اسلام کے سفر میں ایک بہت بڑی پیش رفت کی بنیاد بنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا عمر ابن حشام کے ذریعے سے، تو اللہ رب العزت نے سیدنا عمر فاروق کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اسلام لائیں، اسلام قبول کریں. اور حضرت عمر فاروق جب اسلام لائے تو پھر پورا ماحول ہی تبدیل ہو گیا. تو حضرت عبیدہ ابن حارث کی شخصیت جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر بھی اسلام کی دعوت کو لے کے چلنے کے لیے، اسلام کی دعوت کو عامت الناس تک پہنچانے کے حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وابستگی ہے اس پر استقامت کے حوالے سے ایک مینارہ نور کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے. تنولی صاحب، پھر دار ارقم میں سابقون الاولون جو تھے مبارک ہستیاں، وہ ایک طرح سے ابتدائی مشیر بھی تھے. ڈاکٹر صاحب ابتدائی مشیر بھی ہیں، اور بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آنے والے اگر ادوار میں دیکھیں تو ہر شخصیت اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن ہے، کسی نہ کسی شعبے کے اندر. کوئی قرآن مجید کے حوالے سے، کوئی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، کوئی عسکریت کے حوالے سے، کوئی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے. یعنی ہر شخصیت اسلام کے فروغ کے کسی نہ کسی شعبے کا چہرہ بن کے سامنے آئی. سبحان اللہ. یعنی وہ جو تربیت گاہ تھی، اس تربیت گاہ کا فیضان یہ تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی کتنا نصیب ہوا، صحبت بھی زیادہ نصیب ہوئی. اس تربیت کی بنیادی حضور کی صحبت، یہی تو شرف ہے. یہی شرف ہے. اور یہ بقیہ چیزیں تو اس کا فیضان ہے، اس کے پھر آف شوٹس ہیں، اس کی آگے پھر شاخیں ہیں. تو اس بارگاہ کے اندر، اس قیام کے دوران، یہ جو کم و بیش 1 سال کا قیام ہمیں دار ارقم کے اندر نظر آتا ہے، اس قیام نے وہ ہستیاں تیار کر دیں جو سخت تر از الماس تھی راہ حق کے اندر. واہ واہ واہ. وہ آنے والی ہر مشکل کو ان کے اندر برداشت کرنے کا اتنا حوصلہ تھا کہ اس مشکل کو انہوں نے، آنے والے مشکل ترین حالات کو انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے امکان میں بدل دیا اس تربیت کے ذریعے سے، جو تربیت انہوں نے دار ارقم میں رہ کے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل کی. سبحان اللہ سبحان اللہ.